میں شروع سے ہی طلاق چاہتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھا، نفرت کرتی تھی اس سے۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ عمر سے طلاق لے لوں، جان چھوٹ جائے اس سے میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں، میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا اس سے جان چھڑوا دو میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی تھی، تنقید عمر پر غصہ کر دی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کر کے گھر سے چلا جاتا۔ میں ایک بار غصہ کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کر کے کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا تم۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، گالی دی، لیکن وہ بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ مجھے بولی کہ 30,000 روپیہ خرچہ چاہیے، بس اس شرط پر ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں بھائی عمر، کیا تم 30,000 روپیہ خاموشی سے خرچہ دے سکتے ہو؟ عمر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لیے اور بولا، ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپیہ خرچہ دوں گا اور ہر مہینے دوں گا۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینہ دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی پانی کا بل اور راشن سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا کہ انہوں نے نہ مجھے کچھ بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینہ 30,000 روپیہ دیتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے کسی طرح طلاق دے دیں۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پڑے اور کہنے لگا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی کہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا وہ بے جان کر گیا مجھے۔ وہ عمر جس سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی میں نے حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان پاس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ فارس میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول بنایا ہوا اور ساتھ ساتھ کھایا جا رہا تھا اور سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی، کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ فارس سر وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی؟ میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھانا کھاتا تھا۔ خیر وہ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ فارس سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر آج مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنا لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔
मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर ना जाना। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम पागल, तुम्हें बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी, खुदा जाने। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी, मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं कि जब खुला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जिसमें उमर का देखा था। खुदा की कसम हम एक सांस ना ले सके इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है इस पर खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियां और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देख तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उसकी शहजादी।